سی ایم پنجاب کا یہ انیشیٹو ہے، اسپیشل انیشیٹو ہے. لوکل پولیس ہے، جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے، جو ہماری پولیس ہے، وہ انگیج رہتی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں بھی، اور ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے، بہت سارے ان کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کرائم پہ اسپیشلی ہینیس کرائم پہ فوکس نہیں کر سکتے. کرمنل جو کہ ڈینجرس کرمنل ہیں، ڈیسپریٹ کرمنل ہیں، جو کہ لوگوں کے لیے خوف کی علامت ہیں، گینگز ایسے ہیں، اس کا صدب آپ کر سکتے. ویگو ڈالے والے آپ نے کلچر دیکھا ہوگا، لوگ برینڈشنگ آف آرم کرتے ہیں، یہ ویپن لہرا لہرا کے ویگو ڈالے میں بیٹھے. ان سب کا صدب آپ کرنے کے لیے سی سی ڈی بنائی گئی ہے. عوام جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب وہ سی سی ڈی کے پاس آئیں یا پولیس کے پاس جائیں تو اس کی آپ کی کوئی ہیلپ لائن ہے یا اس کے کیا ہیں، وہ تھوڑا سا عوام کو اس بارے میں بتائیے. دیکھیں، یہ ادارہ ابھی نیا بنا ہے. اس کے لیے ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ملتان ریجن ہے اس میں ایک ہم نے تھانہ نوٹیفائی کیا. السلام علیکم، میں ہوں سدرا فاروق، آپ دیکھ رہے ہیں ایس جی اسپیشل. ناظرین، ملتان میں کرائم کنٹرول کو کرنے کے لیے کافی حد تک جو ہے ایک ادارہ بنایا گیا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جسے سی سی ڈی بھی کہا جاتا ہے. اس پر یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سی سی ڈی ملتان ریجن کے آر موجود ہیں، اور وہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کامران عامر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس پر کس طرح سے کام کریں. السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جیسے یہ بتائیے گا کہ مطلب کرائم کنٹرول جو ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سی ایم پنجاب کا یہ انیشیٹو ہے، اسپیشل انیشیٹو ہے، اور انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ پنجاب میں کرائم ٹرینڈ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، کرائم بڑھ رہا ہے، اور سیریس اور ہینیس نیچر کا کرائم ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور اس سلسلے میں ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ جو لوکل پولیس ہے، جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے، جو ہماری پولیس ہے، وہ انگیج رہتی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں بھی، اور ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے، بہت سارے ان کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کرائم پہ اسپیشلی ہینیس کرائم پہ فوکس نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں انہوں نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا، اور ود دا سول پرپز کہ ہم نے کرمنل جو کہ ڈینجرس کرمنل ہیں، ڈیسپریٹ کرمنل ہیں، جو کہ لوگوں کے لیے خوف کی علامت ہیں، گینگز ایسے ہیں، اس کا صدب آپ کر سکیں. اس کے لیے بیسکلی یہ بنایا گیا ہے. اور اس میں جیسے ہی ہم نے سٹارٹ سے بنایا ہے تو تھوڑا بہت آپ نے دیکھا ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں رزلٹ آنا بھی شروع ہو گئے. اچھا، یہ آپ اس میں سی سی ڈی اور جو پولیس ہے، ہماری ڈسٹرکٹ پولیس ہے، اس میں کیسے فرق دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ جو ہے یہاں پر کس نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پہ پولیس آرڈر میں امینڈمنٹ کی گئی، 18(8)C انٹروڈیوس کرایا گیا. اس میں ہمارے پاس 18 ہیڈز ہیں. اس ہیڈ میں ہمارے پاس رابری ہے، ڈیکوائٹی ہے، لینڈ گریبنگ ہے، نارکوٹکس ہے، ہمارے پاس ماڈرن ڈیوائسز، بینکنگ اسکیم ہے، مرڈر کے کیسز ہیں، ہم ٹرانسفر ہے، سوڈمی ود مرڈر، ریپ ود مرڈر، ملٹی ہمارے پاس کیسز ہیں، بدماشان ہیں، نوٹوریس کرمنلز ہیں. ویگو ڈالے والے آپ نے کلچر دیکھا ہوگا، لوگ برینڈشنگ آف آرم کرتے ہیں، یہ ویپن لہرا لہرا کے ویگو ڈالے میں بیٹھے. ان سب کا صدب آپ کرنے کے لیے سی سی ڈی بنائی گئی ہے، اور ہمارا ایکسکلوزیو مینڈیٹ ہے کہ ہم نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اس کے دو طریقے ہیں، ہم خود بھی ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کر سکتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ پولیس سے بھی ہم لے سکتے ہیں ود ان 3 days وہ باؤنڈ ہے دینے کے. اچھا، عوام جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب وہ سی سی ڈی کے پاس آئیں یا پولیس کے پاس جائیں تو اس کی آپ کی کوئی ہیلپ لائن ہے یا اس کے کیا ہیں، وہ تھوڑا سا عوام کو اس بارے میں بتائیے. دیکھیں، یہ ادارہ ابھی نیا بنا ہے. اس کے لیے ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ملتان ریجن ہے اس میں ایک ہم نے تھانہ نوٹیفائی کیا. جس طرح ایک سائل جاتا ہے تھانے میں اپلیکیشن دیتا ہے، دو طریقے ہیں. ہمارا اپنا آن لائن سسٹم ہے، جس طرح لوکل پولیس کا ہے. ہم نے اپنا آن لائن سسٹم اسٹیبلش کر لیا ہے، وہ ڈیولپ ہو گیا، وہ آپریشنل ہو گیا. ہم نے اپنے تھانے نوٹیفائی کر دیا. آپ ہمارے تھانے میں آ سکتے ہیں، اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ خوف ڈر ہے کہ کرمنل شاید آپ کی جان لینے پہ تلا ہوا ہے اور آپ اس کی انفارمیشن اگر پولیس کو دیں گے آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ کی فیملی کے لیے خطرہ ہے، اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے، ہمارے جو ایس ایچ اوز ہیں، جو ہمارے ڈی اوز ہیں، جو سی اوز ہیں، کمانڈرز جو ہیں گراؤنڈ لیول پہ، ان کو آپ کسی بھی ان نون نمبر سے میسج کر کے ساری ڈیٹیل بھیجیں، واٹس ایپ کر دیں، وہ اس پہ فوری ایکشن لیں گے. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی گمنام بے نام سے اپلیکیشن دیں کسی کے خلاف، ہم اس کو ویریفائی کریں گے اور ہم اپنے اس پہ پولیس اپنے پارٹ پہ اس کے خلاف ایکشن لے گی. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ وقوع ہو گیا اور آپ اس کو رجسٹر کرانا چاہتے ہیں اور ہینیس نیچر کا کرائم ہے، آپ متعلقہ تھانے میں کراتے ہیں. وہ کیس آپ کو لگتا ہے کہ شاید سی سی ڈی بہتر کر سکتی ہے، آپ درخواست دیں، ہم 3 دنوں کے اندر ڈسٹرکٹ پولیس سے وہ کیس لے لیں گے. چوتھا طریقہ، تھانے میں ہمارے پاس ایف آئی آر رجسٹریشن کی فیسلٹی، آپ تھانے آئیں، ہم آپ کی ایف آئی آر رجسٹر کریں گے. تو یہ ملٹی طریقے ہیں جس سے ہم آپ کی جو کمپلین ہے اس کا ریڈریسل سسٹم ہم نے واضح کر دیا کہ ہم اس طرح اس کو ریڈریس کریں گے، اس طرح اس کو جو ہے نا داد رسی کریں گے.
آپ ملتان میں اس سے پہلے SSP آپریشن بھی رہے ہیں، آپ ادھر جو ہے RO کے جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ملتان میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، یہاں کی عوام کے ساتھ کیسا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں ملتان کی میں ایک آپ کے چینل کے توسط سے بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ملتان وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ سرو کر سکیں بہتر طریقے سے. اس کی وجہ ہے یہاں کی پبلک بڑی فرینڈلی ہے، پبلک بڑی کوآپریٹیو ہے، پبلک آپ کو سپورٹ کرتی ہے، پبلک آپ کی رسپیکٹ بھی کرتی ہے، اچھا کام کرتے. دیکھیں آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ ایک چیز عوام آپ سے چاہتی ہے، اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں کہ جو آپ کے بعد درخواست آتی ہے آپ اگر ان کی وقت سے پہلے یا وقت کے مطابق دادرسی کر لیں تو جو پبلک ہے وہ آپ کی گن گاتی ہے، جو سب سے اچھی چیز ہے. نہ یہ پبلک آپ کو کسی قسم کی میں نے کوئی کمپلین دیکھی ہے ملتان کے لوگوں کی کہ یہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، نہ کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کی انڈی کسی فورم پہ شکایت لگاتے ہیں. تو جو ملتان کے لوگ ہیں بائی نیچر یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور میں مختلف جگہوں پہ سرو کر کے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ شاید لوگ مجھ سے کوشچن بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی بار بار پوسٹنگ ملتان آتی ہے، تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو چوز کیا کریں، پوسٹنگ کو نہ چوز کیا کریں. تو ہو سکتا ہے ملتان دور ضرور ہو پوسٹنگ کے لحاظ سے، بٹ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو لوگ اتنے فرینڈلی ہیں کہ وہ آپ کو اپنی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا، آپ کی یہ ایک اتنی ٹف جاب ہے تو مطلب یہاں پہ آپ کے پاس مختلف ہر طرح کے جو سخت کیسز بھی آتے ہیں، لیکن آپ کی جو مزاج میں اتنا ٹھہراؤ ہے، ویسے تو آپ کی شخصیت سے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ غصے والے، اس طرح سے اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح سے آیا؟ دیکھیں آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ سامنے والے پہ ہوتا ہے. مطلب بینگ اے پبلک سرونٹ، سول سرونٹ، میرا کام ہے کہ میں لوگوں کے مسائل حل کر سکوں، اور اس کے لیے سب سے اچھا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے شائستہ زبان. میں ایک سول سرونٹ ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں ان کا مسئلہ حل کروں، اور سرکار اس کی مجھے تنخواہ دیتی ہے. میں سول ماسٹر نہیں ہوں، میں سول سرونٹ ہوں، تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے. تو جب میں سول سرونٹ رہ کے سوچوں گا تو میں لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کروں گا جس طرح ٹریٹ کرنے کا حق ہے، جو ان کی دادرسی ہے، کیونکہ میں انہی کے لیے بھیجا گیا ہوں، ان کی لائف، پراپرٹی اور ان کی سیفٹی کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو میرے خیال میں میرا فرض ہے کہ میں ان کی شائستگی سے اور نرم مزاجی سے ان سے بات کروں اور اچھے اخلاق سے بات کروں. اور میرا خیال ہے کہ ہمارا دین بھی اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ آپ اگر کسی سے بھی بات کریں آپ کا اخلاق اچھا ہے، اور یہ تو حدیث نبوی ہے کہ آپ میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. جب بھی کوئی عید یا تہوار ہوتا ہے تو مطلب جو بھی اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جیسے پولیس ہے تو ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں. تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس وقت کو جب ہم بچے ہوتے تھے، چھوٹے دوست ہوتے تھے، اب اس طرح سے صرف عوام کے ساتھ عید گزارنا کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں پچھلے 10-11 سال سے ہماری یہی روٹین ہے کہ ہماری عید موسٹلی یا کسی مسجد کی سیکیورٹی چیک کرتے ہوئے ہوتی ہے، یا کسی امام بارگاہ کی سیکیورٹی چیک کرتے ہوئے ہوتی ہے، یا کسی احمدیوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کی سیکیورٹی چیک کرتے ہوئے ہوتی ہے. تو جو ہماری ہے، ہم ایون جب ہم سروس میں آتے ہیں تو ہم اس چیز کا اوتھ لیتے ہیں کہ ہمیں سروس کے لیے جہاں بھی بھیجا گیا ہم جائیں گے اور سرو کریں گے. تو میرا خیال میں ہم اپنی ذات کو چھوڑ کے جب سروس جوائن کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، اور ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ دوسروں کی خدمت کر سکیں. اور اپنے گھر سے ظہور ظاہر ہے ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں عید گزارے، بٹ ہم سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے ایک انڈیویجول کی اچھی ڈیوٹی کرنے سے بہت سارے خاندان اچھی طریقے سے عید گزارے. میرا خیال ہے یہ پلس پوائنٹ ہے جو ہم یہ دیکھتے ہوئے ڈیوٹی کرتے ہیں، اور اسی کی میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اسی کے لیے ہمیں پے کیا جاتا ہے. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کے لیے پے کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، یہاں پر آپ کی جاب نہیں ہوئی تھی، اس وقت جو فیلنگز ہوتی تھی وہ اب ایک ظاہری بات ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہتے ہیں، انسان اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. لیکن جب دوستوں کی یاد آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا عید کے دنوں میں، دیکھیں آپ نے اگر سوشل نیٹ ورکنگ کرنی ہے، میل ملاپ کرنا ہے، عید کے دنوں میں آپ نے اپنے اس سے ملنا ہے، اس کا ہمارے پاس ایک طریقہ کار وضع ہے کہ عید کے دنوں میں ہم ایک لیو اسکیجول بناتے ہیں جس میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز پہلے دن ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز دوسرے دن ہوتے ہیں، تیسرے دن. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساروں کو 3-4 دنوں میں اپرچونٹی مل جائے. آپ کی وہ بات صحیح ہے کہ جو عید کا پہلا جو کرٹیکل مومنٹ صبح کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہم ضرور مس کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ نماز وہ ہم ضرور مس کرتے ہیں. بٹ دیکھیں کسی نے تو پروٹیکٹ کرنا ہے، جو بہت سارے لوگ ہیں، یا تو ہم ان کو ایک سیف ماحول دے سکتے ہیں خود اچھی ڈیوٹی کر کے کہ وہ اچھی عید گزاریں،
کلیکٹیو سوچنا ہے ہم نے. انفرادی اگر ہم سوچیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں تھوڑا اجتماعی طور پہ کہ کلیکٹیولی ہمارے لیے کیا بہتر ہے. تو میرے خیال میں ہم اب اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم عید کے دنوں میں اگر لوگوں کی ڈیوٹی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیز معیوب نہیں لگتی کہ ہم اپنے اپنوں سے دور ہیں. جب آپ نے یہ شعبہ چوز کیا تو اس وقت آپ کا شوق تھا یا بس ایسے ہی کوئی ٹیسٹ دیا اور پھر آگے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے؟ دیکھیں یہ جو سروس ہے، اس سے پہلے بھی میں سروس ایک کی ہے. آپ کو اگر آپ اپنی خوشی کو مشروط کریں لوگوں کے مسائل حل کرنے سے، تو اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہے، نعمت. اگر آپ نے آپ کا جو ہیپینس انڈیکس ہے، آپ کا جو خوشی کا پیمانہ ہے، اگر آپ اس کو مشروط کر دیں کہ میں نے 4 بندوں کے دن میں مسئلے حل کرنے ہیں، میرے خیال میں جب آپ رات کو گھر جاتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی آپ کو نہیں ملتی. تو یہ جو سروس ہے، یہ سروس نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک عبادت ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک لٹا ہوا بندہ آتا ہے، لٹا ہوا ان سینس ایک وکٹم آتا ہے، یا اس کو پراپرٹی سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ ناانصافی کر کے اس کی حق تلفی کی جاتی ہے. آلدو یہ میری ڈیوٹی ہے، لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ڈیوٹی کے ساتھ عبادت بھی کر رہے ہیں. تو آپ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، اس کا مسئلہ بھی حل کریں جو کہ آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہے، اور آپ عبادت بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو 2-3 دن پہلے وہ غمزدہ تھا، 2-3 دن بعد آپ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں. اس سے بڑی میرے خیال میں سروس بھی کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بلیسنگ ہے کہ ہمیں سروس میں ہیں، اور یہ شوق آپ کو لے کے جاتا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ چیز آپ کے دماغ میں کیسے آتی ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کی گرومنگ سے آتی ہو، آپ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آتی ہو، بہت ساری ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے آتی ہو، اس سے آپ کے دل میں ہو کہ میں نے لوگوں کے لیے یہ کام کرنا ہے. آپ کا یہ CCD جو ادارہ ملتان میں ابھی حال ہی میں بننے والا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف گینگز اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. تو آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے ملتان میں یہ جو کرائم کو آپ ابھی تک کنٹرول کر چکے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کلیم تو نہیں کرتا، کرائم ایک کنٹینیوس ایک فینومینا، ایک پروسیس ہے، یہ ہوتا رہتا ہے اور ہم کنٹرول کرتے رہتے ہیں. بٹ جو سب سے بہترین چیز ایک یہ ہوئی ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پہلے 302 کے POs ہوتے تھے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. تھانہ لیول پہ جب تھانہ ریڈ کرتا تھا تو ان کو اطلاع مل جاتی تھی، کیونکہ ایک ہی تھانہ ہوتا تھا، اطلاع مل کہیں نہ کہیں خبر. CCD اب ایک سرپرائز فورس ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 100+ کیٹیگری A کے POs اریسٹ کیے. ایک میں اس کی ریزن کیا ہے؟ سرپرائز ایلیمنٹ تھا. لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ CCD آ کے ان کو اریسٹ کرے گی. تو ہم نے بہت سارے 2016-17 کے کیسز اریسٹ کیے. دوسرا امپیکٹ کریٹ کرنا. کرمنل میں ایک فیئر فیکٹر ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ پولیس کے پاس ٹائم ہو نہ ہو، وہ ہمیں ٹریس کرے یا نہ کرے. CCD ہمیں ان کا کام ہی ہے ٹریس کر کے ہمیں دینا، اور ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے کرائم فائٹنگ. تو ہمارا یہ جو ایکسکلوزیو سا کام ہے، یہ ہمیں ایک پلس پوائنٹ دیتا ہے اگینسٹ ڈسٹرکٹ پولیس کہ ہم جو ہے نا کرمنل کے لیے ایک خوف کی علامت بن گئے. یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ہماری جو CCD ہے. اور بیسیکلی بنیاد بھی اس کی اس لیے رکھی گئی تھی کہ یہ جو آرگنائزڈ نیٹ ورکس ہیں اس کا سدباب کیا جا سکے. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں یونیفارم کے حوالے سے مطلب ایک وردی ہوتی ہے جب جاتے ہیں فیلڈ میں، یا ایک سرپرائز وزٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی کوئی؟ دیکھیں ہماری یونیفارم جو ہے، ہماری بالکل یونیفارم ہے وہی ہے جو پنجاب پولیس کی ہے. ہمارا یونیفارم آپشنل ہے. اس میں ہم نے SOPs ڈیولپ کیے ہیں کہ کہاں پہ یونیفارم پہننا ہے، کہاں پہ نہیں. کیونکہ سم ٹائم ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ لوگ دور سے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. جب آپ ان کی طرح ہی عوام میں جائیں گے تو پھر آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا. وہ ہم نے اس کا طریقہ کار وضع کیا ہے. ہم نے SOPs کی شکل میں طریقہ کار وضع کیا کہ کہاں پہ ہم نے یونیفارم پہننا ہے، کس جگہ پہ نہیں پہننا. سے ریڈ پہ ہم نے جانا یونیفارم ہے، سے ہم نے ہائی کورٹس میں جانا یونیفارم ہے. ویسے ہم آپشنل ہیں، ہم سول کیجول یا CVs پہن سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی مصروفیت سے ہمیں ٹائم دیا. عید الاضحیٰ کے حوالے سے ایک میسیج دے دیں عوام کے لیے. دیکھیں میرا پبلک کے لیے ایک میسیج ہے. عید الاضحیٰ میں 2-3 دن رہ گئے ہیں. عوام کے لیے میرا ایک میسیج ہے. آپ سب کو عید مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. اور اس اسپرٹ کے ساتھ کہ اس جذبے کے ساتھ کہ آپ اپنے اس کے ساتھ اچھی عید گزاریں گے. میری آپ لوگوں کے لیے ایک ایڈوائس بھی ہے. عید کے دنوں میں کرمنل ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ اپنے مال مویشی لے کے آتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں یا بیچ کے آتے ہیں، پیسے لٹ جاتے ہیں. اس چیز کا خیال کریں. اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی لائف ہے، اس کے بعد آپ کا پراپرٹی ہے.
آپ کو اگر لگتا ہے کہ کرمنل آپ پہ حاوی ہے، کبھی بھی ریزسٹ نہ کریں. کرمنل پکڑا جائے گا لیکن آپ اپنے پیاروں کو ہم آپ کو دوبارہ نہیں دے سکتے، آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے. اس لیے جب آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ان کیس خدا نخواستہ کسی کرمنل کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو آپ نے ریزسٹ نہیں کرنا. آپ نے پہلے اپنی جان بچانی ہے، باقی CCD ڈپارٹمنٹ ہے آپ کی چیزیں ریکور کرنے کے لیے بھی اور ان کرمنلز کو پکڑنے کے لیے بھی. CCD ملتان ریجن کے RO کا عید الاضحیٰ پر عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے. یہ عید قربانی کی عید ہے، اس پر تمام نفرتوں کو بھلا کر سب کا ساتھ دیا جائے.